بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک بڑا ہی منفرد قسم کا اور بڑا اہم مقدمہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک بیٹی اور سابقہ بیوی نے سابقہ خاوند کے خلاف اور بیٹی نے باپ کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ بیٹی کی شادی کے جو اخراجات ہیں وہ خاوند ادا کرے بطور مینٹننس یا بطور خرچہ، اور وہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ تو اس مقدمہ کے حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ جو باپ تھا اس نے پہلے بھی ایک شادی کی ہوئی تھی، اور اس شادی سے اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ پھر اس نے دوسری شادی جو ہے کی، اور دوسری شادی سے اس کی ایک بیٹی ہوئی۔ جو دوسری شادی تھی اس عورت کو اس نے طلاق دے دی تھی، اور اس میں سے جو ایک بیٹی تھی وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اور جب اس بچی کی شادی ہونے لگی تو ان دونوں ماں بیٹی نے اس باپ کے خلاف یہ دعویٰ کیا فیملی کورٹ میں، خرچہ نان و نفقہ کا، یا جسے مینٹننس کا دعویٰ کہتے ہیں، کہ بچی کی شادی کے لیے اخراجات والد کے خلاف ڈگری کیے جائیں۔ تو جو فیملی کورٹ تھی اس نے اس میں 1.5 لاکھ روپے بطور اخراجات ڈگری کیا، اور پھر اس فیصلے کو جو والد تھا اس نے اپیلیٹ کورٹ میں یعنی کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کو چیلنج کیا۔ تو ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپیل میں اس اماؤنٹ کو کم کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کر دیا، اور حکم دیا کہ 1 لاکھ روپیہ جو والد ہے وہ بطور اخراجات شادی جو ہے وہ ادا کرے۔ اب اس مقدمہ میں شادی کے ہونے سے انکار نہیں تھا والد کو کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کے انہوں نے غلط کہا ہے، کوئی شادی کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول کے یہ مانگ رہے ہیں خرچہ۔ تو شادی کے ہونے کو وہ تسلیم کر رہا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ اس کی پہلی بیوی سے بھی 5 بچیاں ہیں جن کو وہ آسانی سے جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے، ان کو اخراجات برداشت کر رہا ہے، اور جس میں کسی قسم کی اسے فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی بیٹی بھی جو ہے اس کو مینٹین کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور عدالت نے یہ کہا کہ جو اپیلیٹ کورٹ نے رقم دی ہے وہ موجودہ مالی ضروریات اور سماجی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست گزار کی مالی حیثیت کے مقابلے میں ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اس عدالت کو اس کے آئینی دائرۂ اختیار میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ نیچے جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے ہائی کورٹ نے جو یہ پٹیشن تھی وہ خارج کر دی تھی۔ اس میں ہائی کورٹ نے جو مینٹننس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی دیکھ بھال جو ہوتی ہے بچے کی، اس کی ڈیفینیشن کو بلیک لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کو دی جانے والی مدد کو ہم مینٹننس یا دیکھ بھال کہتے ہیں۔ اسی طرح آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کہ کسی کے رہنے کے اخراجات کے لیے درکار رقم، یہ رقم فراہم کرنے کا عمل جو ہے وہ مینٹننس کہلاتا ہے۔ اور یہ کیونکہ چیزیں اس طرح اس فیصلے میں ڈسکس کی گئیں کہ کیا یہ چیزیں مینٹننس کے زمرے میں آتی بھی ہیں، یہ جو شادی کے اخراجات ہیں، کیونکہ والد مینٹننس دینے کا تو پابند ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے، کیا مینٹننس سے ہٹ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ والد کی ذمہ داری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو عدالت کے سامنے پہلی بات یہ تھی کہ یہ کیا اس مینٹننس کی تعریف میں یا اس مینٹننس کے زمرے میں آتے بھی ہیں یہ اخراجات یا نہیں آتے۔ تو اس حوالے میں عدالت نے پھر ایک ڈیفینیشن دی کہ دیکھ بھال کا حق صرف کھانے، لباس اور رہائش تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وصول کنندہ کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے دیگر تمام ضروری اخراجات کو بھی اس میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح محمدن لا کا جو ہے انہوں نے پیرا نمبر 370 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ والد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو اس وقت تک مینٹننس دینے کا یا مینٹین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے۔ تو یہ سارے حالات و واقعات ڈسکس کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ دعویٰ جو بچی نے کیا سامان جہیز کے لیے یا اس شادی کے اخراجات کے لیے، یہ بالکل ایک والد اس کو ادا کرنے کا پابند ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ
ایک سوشل اور جو معاشی حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ اسی طرح جب ایک عورت بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو اس سے رسمی طور پر ازواجی زندگی میں داخل ہونے کے لیے والد کی مدد اور امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کو ایسی شادی میں صرف اس کی طرف سے سرپرست کے طور پر کام کرنا چاہیے، یعنی بچی کی اگر شادی ہے تو اس سے سرپرست کے طور پر کام چلنا چاہیے، تاکہ اس کی بیٹی کو شادی کا جو ہے وہ معاہدہ کرنے میں اسے اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنی شادی کر سکے، اس کانٹریکٹ یا وہ شادی کا معاہدہ کر سکے، اور اپنی بیٹی کی شادی تک اس کے کھانے، کپڑے، رہائش، تعلیم، صحت وغیرہ کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کا جو پابند ہے والد، اور بلکہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق اس کی شادی پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ ججمنٹ ایک بڑی اہم ججمنٹ تھی اور اپنی نوعیت کی منفرد ججمنٹ تھی اس حوالے سے کہ بچیوں کا خرچہ جو ہوتا ہے روزمرہ کا یا تعلیمی اخراجات کا، وہ تو عدالتوں نے شادی تک جو ہے وہ ڈگری پہلے بھی اس کی کئی ججمنٹ موجود ہیں کہ شادی تک کے تمام اخراجات جب تک بچی کی شادی نہیں ہو جاتی وہ والد نے ہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے ہی برداشت کرنے ہوتے ہیں، لیکن شادی کے اخراجات کے حوالے سے یہ ایک اہم ججمنٹ تھی، اور یہ ججمنٹ ہے PLJ 2023 لاہور 323۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، PLJ 2023 لاہور پیج 323، لاہور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، بڑی اہم ججمنٹ تھی، تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید لیگل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ شکریہ۔